بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صفا ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر. بچانے کے لیے کوئی شخص ایک بات سن کر دوسری جگہ بیان کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ظلم سے بچایا جائے، تو یہ تو امر بالمعروف ہے، نصیحت کرنا ہے. اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اور مقاصد ہو سکتے ہیں، بات کو ادھر سے ادھر پہنچانا. اس کے یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ فتنہ انگیزی پھیلائی جائے. تو فتنہ انگیزی پھیلانا مقصد ہوگا تو ایسی کنڈیشن میں پھر ممنوع بھی ہے، حرام ہے کہ کسی کی بات آگے پہنچائی جائے. اس کے علاوہ اگر کسی نے راز دیا ہے کسی شخص کو تو اس راز کی حفاظت بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو آپ کو راز دیا گیا ہے اس کی حفاظت کریں. تو بعض اوقات تو محض فتنہ انگیزی مقصد ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی برائی بیان کرنا کہ فلاں جو تمہارے رشتہ دار ہیں مجھے تو بہت زیادہ ان کے اندر خرابی نظر آتی ہے، یا اس طرح کی بات کرنا کہ سامنے والے کو اس چیز پر ابھاریں کہ اس کے بھی دل میں نفرت پیدا ہو. تو یہ ہے فتنہ انگیزی، یہ بھی ممنوع. اور اگر راز کی بات کسی کے آگے بیان کی جائے گی اور اس نے منع کیا ہو، یا ہمیں ویسے ہی پتہ ہو کہ اس بات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، مثال کے طور پر کوئی خاص شخص آپ سے اپنی جو ہے وہ بیماری کو ڈسکس کر رہا ہے اور وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ اس بات کو مزید ڈسکلوز کیا جائے، تو یہ کسی کی راز کی بات ہوتی ہے. تو اس بات کو بھی آگے پہنچانا اس میں زیادہ قباحت ہے، اس بات کو بھی آگے بیان نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ویسی جنرل گفتگو ہو رہی ہے، خبریں کہیں سے سنی ہیں، اس کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے. اب اس میں اگر غیبت کا پہلو نہیں ہے، ویسے ہی جنرل کوئی اخبار وغیرہ کے ذریعے یا کہ کسی بھی طرح کی نیوز جو ہیں وہ آگے پہنچائی جا رہی ہیں، اگر اس میں کوئی اور شرعی قباحت نہیں ہے تو پھر بھی یہ غیر ضروری گفتگو جو ہوتی ہے وہ بلا وجہ ادھر سے ادھر پہنچانا، جبکہ اس کے پیچھے آپ نے تحقیق نہ کی ہو، تو پھر اس میں بھی قباحت کا پہلو آ سکتا ہے. کہ اگر وہ تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس بات کو آگے پہنچانا لازم آئے گا جب مصدقہ رپورٹ نہیں تھی. اس لیے پھر بچنا چاہیے اس چیز سے. اور فضول گفتگو سے ویسے ہی بچنے کا حکم ہے. اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں سے بچے. تو بلا وجہ باتوں کو ادھر ادھر کرنا جبکہ اس میں کوئی ویسے کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، لیکن بس گفتگو ہو رہی ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، یہ بعض اوقات نقصان کا باعث بن سکتی ہے. تو مسلمان کی حیات بامقصد ہے جس کے سامنے پورا لایا عمل ہو، ٹائم ٹیبل ہو اور ٹائم بھی جو ہے وہ مخصوص ہو، تو اس کو پھر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور بامقصد زندگی گزارنی چاہیے. ماشاء اللہ میسیجز بھی آ گئے ہمارے پاس.